نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخر لها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ رہے سمود تو ان کو ایک چنگاڑ سے ہلاک کر دیا گیا، اور رہے عاد تو ان کو ایک گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ پس اے مخاطب، تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین میں کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے، کیا اب تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ یہ سورۃ الحاقہ 1 سے 8 آیت تک تلاوت کی ترجمہ بھی کیا۔ اب اس کے معنی کی تفصیل اور ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ الحاقہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کو الحاقہ فرمانے کی حسب ذیل وجہ ہیں۔ تقریباً 10 کے قریب وجہ یہاں بیان ہوں گی، غور کریے گا۔ الحاقہ حق کا اسم فاعل ہے، اور حق کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو ثابت کرنا، اور قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت ثابت ہو جائے گی۔ الحاقہ کا معنی ہے جو چیز ہونے والی ہو، ثابت ہو، قیامت کا واقعہ ہونا واجب ہے، اس لیے اس کو الحاقہ فرمایا۔ الحاقہ کا معنی ہے جس چیز کا صدق واجب ہو، قیامت کے دن ثواب کا وقوع ہوگا، سو قیامت کے دن ثواب اور عذاب کا صدق واقعہ ہوگا۔ الحاقہ کا معنی ہے جو چیز برحق ہو، اس کا ثبوت یقینی ہو، قیامت برحق ہے، اس کا ثبوت یقینی ہے۔ الحاقہ کا معنی ہے وہ حادثہ جس کا کوئی جھٹلانے والا نہ ہو، اور قیامت کے متعلق فرمایا ہے۔ الحاقہ کا معنی ہے وہ ساعت ہے جو جس میں اجزاء کا وقوع برحق ہے، اور قیامت کے دن ہر نیک اور بد کو اپنی اپنی جزا ملے گی۔ الحاقہ کا معنی ہے جس کا لوگوں پر وقوع برحق ہو۔ الحاقہ کا معنی ہے ان تمام مکلفین کے اعمال کے آثار حق ہو جائیں گے، اور ہر ایک کو اپنے عمل کا اثر برداشت کرنا ہوگا۔ الحاقہ کا معنی جو شخص بھی زور قیامت کا منکر تھا، اس پر روز قیامت کا منکر تھا، اس پر قیامت کا برحق ہونا واضح ہو جائے گا۔
اور 10ویں نمبر پر اس دن آپ کے رب کے کلمات کا برحق ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ الحاقہ میں فرمایا الحاقہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی بڑائی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، اس کی مثل یہ آیت ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ دہلانے والی کیا چیز ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ دہلانے والی کیا چیز ہے؟ الحاقہ میں فرمایا ضرور واقع ہونے کو آپ کیسا جانتے ہیں؟ یعنی ابھی آپ کو قیامت کی عظمت اور شدت کا علم نہیں ہے، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی کہ کسی کی سوچ وہم تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کی سوچ اور وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی سوچنے والا اپنے تخیل سے قیامت کی ہولناکیوں کی شدت کا کتنا بھی اندازہ کرے، قیامت کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس طرح القاریہ کا معنی ہے وہ جو خوف سے لوگوں کا دل دہلا دے گی۔ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں دمکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ الحاقہ میں فرمایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والے کو جھٹلایا۔ اس آیت سے اہل مکہ کو سمود اور عاد کے عذاب سے ڈرایا۔ اگر تم نے بھی قیامت کو جھٹلایا تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا۔ الحاقہ جو 5ویں آیت ہے اس میں فرمایا رہے سمود تو ان کو ایک چنگاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم سمود کی عذاب سے ہلاکت۔ اس آیت میں طاغبہ کا لفظ ہے۔ طاغبہ کا معنی ہے جو چیز شدت اور قوت میں حد سے متجاوز ہو، اور طابغہ کا موصوف اور محذوب ہے وہ جو صبح تھا، یعنی اس کا معنی ہے آواز اور چیخ، یعنی وہ ایسی چیخ تھی جو تمام چیخوں سے قوت اور شدت میں حد سے زیادہ تھی، اور وہ خوفناک چنگاڑ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چنگاڑ کا اثر افرینی کے متعلق فرمایا ہے، ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندگی ہوئی گھاس ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ طاغیہ سے مراد بجلی کی کڑک ہے، یعنی وہ حد سے زیادہ ہولناک کڑک تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ طغیان سے بنا ہے، اس کا معنی ہے سرکشی۔ قوم سمود کو اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، چونکہ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ قوم سمود کو ایک سرکش گروہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، جس نے اس اونٹنی کو کونچیں کاٹ دی تھیں۔ کونچیں ایڑی کے اوپر کے پٹھوں کو کونچیں کہتے ہیں۔ جب اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے راستے میں ایک چٹان تھی جس کے نیچے قدار نامی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مسدہ نام کے ایک شخص نے اس کی پنڈلی پر تاک کر تیر مارا، اور قدار نے تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ اونٹنی کو ہر چیز کے وہ 2 آدمیوں نے مل کر قتل کیا، لیکن چونکہ یہ پوری قوم سمود اس سرکشی، شرارت اور بغاوت ان کے ساتھ تھی، اس لیے سرکشی کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر جو 7 ہے اس میں فرمایا رہے عاد تو اس کو ایک گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلط 7 راتیں 8 دن تک مسلط رکھا۔ قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت اس آیت میں ریح، سرسر اور آتیہ کے لفاظ ہیں۔ ریح کے معنی ہوتی ہیں آندھی، اور سرسر کے معنی ہوتے ہیں تند و تیز، بہت تیز، جس میں سرسر کی آواز آتی ہے۔ گرم لو اور باسموم کو بھی سرسر کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ سرد ہوا کے لیے اس کا استعمال ہوا۔ آتیہ کا معنی ہے حد سے متجاوز، یہ بعد سرسر کی صفت ہے جو قوم عاد پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بھیجی گئی تھی۔ یہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ یخ اور سناٹے دار ہوا تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔
پھر فرمایا اللہ نے اس کی آندھی کو ان پر مسلط 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ اس ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سخرہا، اس کا معنی ہے، مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے اس آندھی کو اس پر مسلط کر دیا۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس آندھی کو ان کے اوپر بھیج دیا۔ یہ سب اللہ کی تقدیر، اس کی قدرت سے ہوا۔ اس میں حسرما کا لفظ ہے جس کے معنی 7 دن اور 8 دنوں میں وہ آندھی مسلسل چلتی ہوئی۔ حسرم کا لفظی معنی ہے کاٹنے والی، اس وجہ سے تلوار کو حسام کہتے ہیں۔ یہ آندھی بھی اس کی روح اور جسم کا رشتہ کاٹنے والی تھی، اس لیے اس کو حسوم فرمایا۔ دوسری وجہ ہے کہ اس آندھی نے ان کی ہر خیر اور برکت کو جڑ سے کاٹ دیا۔ اس کے بعد فرمایا پس اے مخاطب تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے۔ اس آیت میں سرا کا لفظ بھی ہے، یہ صریح کہ معنی مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے وہ مر کر گر گئے کھوکھلے تنوں کی طرح، ان کے اندر کچھ نہیں رہا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تنزین ناسا کا انہم اجازو نخل منقعر، وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پھٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے۔ اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ان کے جسام کھجور کے تنوں کی طرح بہت لمبے اور قد آور تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آندھی نے ان کے لمبے لمبے جسموں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الخاریہ کا معنی ہے کھوکھلے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ آندھی اس کے منہ کے راستے ان کے جسم کے اندر داخل ہوئی اور جسم میں تمام گوشت پوست تمام اعضاء کو کاٹ کر سرین کے راستے باہر نکال دیا۔ الخاویہ کا معنی ہے بسیدہ پرانا، یعنی جو لوگ زمین پر کھجور کے بسیدہ درختوں کی طرح ہو گئے۔ 8 نمبر آیت میں فرمایا کہ ابھی تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے، یعنی اب ان میں سے کوئی گروہ باقی ہے یا کوئی فرد باقی ہے۔ وہ 7 راتیں 8 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی آندھی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ 8ویں روز شام کو مر گئے، پھر 8ویں دن آندھی نے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی، پس وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے مکانوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، یعنی سب گھر والے تباہ ہو گئے، صرف عبرت کے نشان کے رکھنے کے لیے ان کے گھر باقی رہے۔ زلزلے میں جب گھر گرتے ہیں تو کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پہ باقی نہیں رہتی، سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پہاڑ بھی ملیا میٹ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو باقی اس لیے رکھا کہ بعد کے آنے والے لوگ سبق سیکھیں اور عبرت پکڑیں اور اپنے رب کی نافرمانی کو چھوڑیں اور اپنے پیارے محبوب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو دنیا میں رہتے ہوئے احسن و بخوبی آپ کے نقش قدم پر گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔